تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ہم میں، مجھ پر، آپ پر، ہم میں سے کوئی بھی آدمی کسی بھی مشکل کا شکار ہو، اچھا یہاں پر کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز جس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں مشکل ہوئی ہے اس کو ہضم کرنے میں، تو فوراً اس معاملے میں استعینوا، مدد طلب کرو۔ اب صاحب ہے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے، کیونکہ آگے مدد طلب کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ بالصبری، کس چیز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے؟ بالصبری، صبر کے ساتھ۔ کیا کرنا ہے صبر کے ساتھ؟ یعنی اگر تکلیف آ گئی ہے، مشکل پیش آ گئی ہے، تو منہ سے ایسے کلمات نہ بولو جو ناشکری کا وجہ بن جائے، منہ سے ایسے کلمات، ایسے جملے مت نکالو، بلکہ صبر کا دامن تھام کر رکھو، زبان کو خاموش رکھو، اور الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے تو صبر تھام لو کہ اپنے کپڑے مت پھاڑو، منہ پر مت مارو، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، منہ سے ایسے کلمات نہ نکالو جو مزید مشکل کا باعث بن جائیں، بلکہ صبر کرو۔ پھر کیا ہے؟ مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، یعنی اب نماز ادا کرو، فوراً وضو کرو، مصلی بچھاؤ۔ اب یہاں نماز سے کیا مراد ہے؟ یہاں نماز تو پڑھو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگو، اور دعا کا سب سے عظیم مقام سجدہ ہے۔ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سجدے میں انسان اپنا سر زمین پر رکھ چکا ہے، اور یہ تذلل کا، ذلت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے انسان کے لیے، کہ اس نے اپنے ذلیل ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ یا اللہ، عزت تیری ہی ہے، بلندی تیری ہی ہے، بڑائی تیری ہی ہے۔ اسی لیے تو اس نے نماز میں کہنا شروع کیا کہ سبحانک اللہم و بحمدک وجہت وجہیا۔ اس نے نماز شروع پہلے کہا اللہ اکبر، پھر اس نے ہاتھ باندھے، پھر اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اس نے کہا انی وجہت وجہیا، پھر اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی قرآن سے آیات پڑھی، پھر وہ رکوع میں چلا گیا۔ رکوع میں جاتے اس نے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی عظمت کا اعلان کر ڈالا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب وہاں سے کھڑا ہوا، پھر وہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس نے بھی حمد کی ہے، تو کیا کہا؟ اللہ نے یقیناً تعریف سن لی ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر اس نے پھر اللہ کی تعریف کی ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سجدے میں چلا گیا۔ یہ سب اب وہ تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مشکل کے بعد، تکلیف کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور نماز میں وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کی، اس کی بڑائی بیان کی، اس کی عظمت بیان کی۔ اب اس نے عظمت بیان کرتے 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 وہ سجدے میں چلا گیا، اس نے سر اپنا زمین پر رکھ ڈالا، اور زمین پر رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ دونوں ریورس ہیں، سر زمین پر رکھا ہوا ہے، زبان اعلیٰ کی بات کر رہی ہے، یہ اعلان ہے کہ یا اللہ بلند صرف تو ہی ہے، اور میں زمین پر پڑا ہوا ہوں، اپنا سر زمین پر ٹیکے ہوئے ہوں۔ کیونکہ انسان اپنا سر زمین پر اپنے رب کے علاوہ کہیں نہیں ٹیکتا۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو اپنے زمینوں کو، اپنے ملکوں کے زمینوں کو چومیاں لیتے ہیں، یہ چومنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں، بس زمین پر صرف سر ٹکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس کی بڑائی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے۔ لیکن جوہلا، کم وقلا، زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، چومتے ہیں، جی اسی اپنی ماں نو چوم رہے ہیں۔ واہ، تہاڈی عقلاں تے سلام ہے۔ زمین پر سر انسان صرف ٹیکتا ہے اپنے رب کے لیے۔ اگر کسی نے زمین کو چوما ہے اور اس کو بوسہ دیا ہے، زمین سمجھ کر کہ یہ میرا ملک اور میرا وطن ہے، اس نے شرک کر ڈالا ہے۔ اس نے زمین کو کہاں ملا دیا؟ جبکہ یہ مقام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ذلت کا مقام، یہ سر ٹیکنے کا مقام، یہ ماتھا ٹیکنے کا مقام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ کیا کوئی انسان کسی انسان کے لیے ایسا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے
ہاں ماتھا ٹیکو، اب روو ذرا، رو کے مانگو اللہ سے۔ اب یہ چونکہ نفل نماز ہے، علماء عرب کے تحت اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس شدت میں مت رہیے گا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں مت مانگو اپنی زبان میں دعا، تو کیا عرب کے علماء جاہل ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ میرا خیال ہے کہ عرب کے علماء کو بھی خوب پتا ہے، عربی ان کی اپنی زبان ہے، دین وہ بھی جانتے ہیں، صرف برصغیر کے عالم دین نہیں جانتے، دین پوری دنیا میں، ترکی میں رہنے والے علماء بھی دین جانتے ہیں۔ تو نوافل کے معاملے میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، جو دوسرے علماء سے اکثریت میں اگر کوئی نقطہ مل رہا ہو، کوئی پوائنٹ مل رہا ہو، تو اس کو بھی اہلاً و سہلاً کہیں، وہ بھی قابل عمل ہے، وہ بھی علماء کے فتوے ہیں، آسانی ہے آپ کے لیے یا میرے لیے۔ ہم اگر عربی نہیں جانتے تو اب ہم کیا کریں؟ سجدے میں کیسے دعا مانگے؟ کون عربی میں کنورٹ کرے گا اس کو؟ علماء عرب بہت پہلے سے وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ جس کو عربی آتی ہے اس پر تو ضروری ہے کہ وہ عربی میں دعا مانگے، چاہے وہ نان عرب ہے، وہ جملے کریٹ کرے، وہ جو بھی کرے۔ اور جس کو عربی نہیں آتی، اب بیچارہ کیا کرے؟ سجدے میں کیا کرے؟ وہ سجدے میں دعا بھی نہیں مانگ سکتا، جبکہ سجدے کا مقام وہ قریب ترین مقام ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ایک انسان تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، اس کو ہم پابندی لگا دیں کہ تم سجدے میں جناب عربی کے سوا کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب وہ سجدے میں کیا کہے؟ وہ تو کہنا چاہتا ہے، اس کو تو تکلیف ہے، وہ رونا چاہتا ہے اپنے رب کے سامنے، سر زمین پر رکھ کر وہ اعلان کرنا چاہتا ہے، اپنی تکلیفوں کا بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں نہیں تم سجدے میں دعا نہیں مانگ سکتے کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی۔ نہیں بھائی، علماء عرب کہتے ہیں آپ نفل نماز کے اندر آپ مانگیں دعا، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں مانگیں، انگلش میں، اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ کوئی زبان نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک، تو کسی بھی زبان میں مانگیں آپ، پنجابی، سرائکی، ہندی، سندھی، جس میں مرضی مانگیں نوافل میں سجدے میں جا کر۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی دعائیں آتی ہیں تو پھر انہی کا سہارا لیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں آتی ہیں جو جوامع الکلمات ہیں اور وہ آپ کے مسائل کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں جو ہمارے ہر معاملے کو کور کر جاتی ہیں، تو وہ دعائیں یاد کریں، انہی کا تکرار کریں، اور دل میں اپنی اس تکلیف کا اظہار کریں جو آپ کو ہے، وہ آنکھوں سے آنسو کے ذریعے نکلنی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی، لیکن صبر ساتھ رکھیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی اب یہ نماز پڑھنا کن کے اوپر بھاری ہوتا ہے؟ جن کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تو جن کے اندر خشیت کیا ہوتی ہے؟ خاشع کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، غائب و حاضر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، وہ خاشع ہوتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں اپنے اندر، اللہ کی یاد رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد رکھتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے، نماز بھاری ان کو پڑتی ہے جن کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ اگر نماز میں سستی ہو رہی ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں ہم سب میں مل کر کہ ہمارے دل سے خشوع نکل چکا ہے، اسے واپس لانا ہے۔ خشوع نکلنے کا سبب گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کے سبب انسان کے دل سے گناہ اور خشیت، خشوع، یہ انسان کے دل میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتے۔ ان دونوں کا آپس میں بہت بڑا، جیسے وہ آپ مقناطیس کو ریورس پول پر ڈالیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ یہی خاشع اور گناہ دونوں چیز ایک دوسرے کو اسی مقناطیس کے ریورس کی طرح ایک دوسرے سے دور دھکیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اب آگے پھر خاشعین کی مزید وضاحت اللہ نے فرما دی، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ خشوع ہے، یعنی وہ یہ یاد رکھتے ہیں، انہیں یہ یاد رہتا ہے، انہیں یہ یقین ہے کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ اسی کی طرف انہوں نے واپس لوٹنا ہے، پھر مانگنا بھی اسی سے ہے، مدد بھی اسی سے طلب کرنی ہے۔ اب کوئی کہتے نہیں جی تو پھر ہم کیا کریں، کسی سے مدد نہ مانگے؟ بات یاد رکھیں، ہمارے ایمان و یقین کے تحت نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد ذرا زور لگا کر مانگے، اللہ تعالیٰ
ہو سکتا ہے آپ کی دعا پکار اتنی پختہ ہو کہ اللہ مدد خود ہی آپ کے گھر بھیج دے گا، وہ سبب آپ کے پاس چل کر آ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو خاشعین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، نماز کے ذریعے صبر کرتے ہیں، صابرین ہیں، صابرون ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد سے لوٹنے کا یقین رکھتے ہیں۔ چلیں جی، الحمدللہ۔